رضی اللہ تعالی عنہ بڑی مالدار تھی۔ آپ کے والد تجارت کرتے تھے، فوت ہو گئے، وہ سارا مال بیٹی کو دے گئے، تو حضرت خدیجہ نے اس تجارت کو سنبھالا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلایا، کہا کہ میں نے آپ کی سچائی کے بارے میں بڑا کچھ سنا ہے، آپ امین اور صادق ہیں، آپ سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، آپ کی بڑی تعریفیں سنی ہیں۔ میرا قافلہ شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ اس کی ذمہ داری میں آپ کو دوں۔ آپ کی دیانت کی وجہ سے، امانت کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے آپ کے وہ ذمہ داری دوں، اور جو میں پہلے دیتی تھی معاوضہ، آپ کو میں دگنا معاوضہ دوں گی اگر آپ یہ ذمہ داری قبول فرما لیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری کو قبول فرما لیا، فرمایا ٹھیک ہے میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ جب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا مکے والوں کا، تو جتنے اونٹ سامان کے سارے مکے والوں کے تھے، سامان کے لدے ہوئے، اتنے اونٹ حضرت خدیجہ اکیلی کے تھے۔ اتنا سامان تجارت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو حضور کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ حضور کو راستے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، تم نے ان کی راستے کے اندر خدمت کرنی ہے، ان کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو میسرہ ساتھ تھا جو حضرت خدیجہ کا غلام تھا۔ یہ قافلہ روانہ ہوا اور چند دنوں کے بعد یہ قافلہ بصرے کے اندر پہنچا۔ بصرے کے اندر ایک خانقاہ تھی، ایک صومعہ تھا، خانقاہ تھی، اس کے اندر نستورہ راہب رہتا تھا۔ حضور 13 سال پہلے تشریف لے گئے تھے، تو اسی خانقاہ کے اندر وہ حیرہ راہب رہتا تھا۔ اب جب حضور تشریف لے گئے تو اب وہ حیرہ نہیں تھا، اب نستورہ تھا۔ حضور باہر ایک درخت تھا، اس کے نیچے تشریف فرما ہوئے، تو اس نستورہ نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ خوبصورت نوجوان کون ہے؟ تو بتایا کہ یہ قریش سے ہے۔ وہ نستورہ راہب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور حضور کے ماتھے کو چوما، حضور کو دیکھتا رہا، حضور کے ماتھے کو چوما، حضور کے سر مبارک کو چوما اور حضور کے قدموں کو چوما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ وہی آخر الزماں پیغمبر ہے
بارے میں تورات کے اندر آیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے بعد نبی آئیں گے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا۔